اس کی بڑی ہیں دو بنیادی قسمیں. ایک ہے کبھی کبھی مایوس ہونا، نارمل ہے. یعنی یہ تمام طرح کی وہ فیلنگز جو ہمیں پسند نہیں بھی ہیں وہ بھی تھوڑی تھوڑی ہونی چاہیے. جس طرح گرمی بڑی اچھی چیز ہے، سردی بھی بڑی اچھی چیز ہے، لیکن صرف گرمی ہی رہے اچھی چیز نہیں ہے، صرف سردی رہے جہاں ہے وہاں جا کے دیکھیں ڈپریشن زیادہ ہے. لنڈن میں UK میں ڈپریشن زیادہ ہے کیونکہ موسم وہاں زیادہ کولڈ ہے. یہ جو کبھی کبھی نا امید ہونا یہ نارمل ہے. نا امید رہنا بڑی خطرناک چیز ہے. نا امید رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کانسٹنٹ فیز آف ڈپریشن میں چلے گئے، آپ کو لگتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا ہوتا یہ ہے کہ اس فیز میں بندے کو پتہ نہیں لگتا چپ کر کے چلا گیا. اچھا بعض اوقات بندہ خود جاتا ہے، بعض اوقات ارد گرد کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے ایک کو زکام ہو تو دوسرے کو لگ جاتا ہے. بعض اوقات آپ کے ارد گرد اتنے نا امید لوگ ہوتے ہیں کہ وہ خود رکے ہوتے ہیں آپ کو بھی روک دیتے ہیں، اور وہ PhD نیگیٹو تھنکنگ ہوتے ہیں. وہ کہتے کل ایک پروفیسر صاحب میرے پاس آ گئی، انہوں نے کہا یار شاہ صاحب میں لاہور ٹریننگ پہ آیا ہوں، ایک بڑا مسئلہ ہے. کیا؟ کہتے جو میرا روم میٹ ہے وہ بھی 55 سال کا ہے، کہتے یار اینا نیگیٹو بندہ نہیں کسی ماں نے پیدا کیتا ہونا. میں کہا جی مثال؟ کہتا ہر چیز منفی ہے، ہر ویلے گلے کرتا رہتا ہے، ہر ویلے شکوے کرتا رہتا ہے، اور کہتا اگلی گل ذہین ترین انسان ہے، ذہانت دے باوجود آپٹمسٹ نہیں ہے. اس حالت میں اگر آپ ایک بندہ اس کے بڑا گہرائی میں مزاجن نا امید ہو چکا ہے تو پہلا رستہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے. اللہ کو سخت ناپسند ہے نا امیدی اور رحمت سے نا امید ہونا. اللہ کو بڑا پسند ہے جو اس پہ مان کرتا ہے، جو اس پہ بھروسہ کرتا ہے، جو اس سے لو لگاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار میں اللہ میاں حساب تو نہیں، میں تیرے سے بڑی امید لگائے بیٹھا ہوں، میرا تیرے بارے گمان ہے کہ تو بڑا شفیق رب ہے، تو رحیم رب ہے، تو وسیلے پیدا کر دیتا ہے. دوسرا اس کو کہیں نہ کہیں زندگی کے مثبت رخ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر کر کے شکر ادا کرنا چاہیے. ایک بڑی گہری بات بتا دوں، جس بندے کی بھی زندگی میں شکر ہے وہ نا امید نہیں ہو سکتا. شکر کا مطلب ہے کہ بندہ ڈھونڈتا ہے اچھا کیا ہے، اچھا کیا کیا ہے. ڈاکٹر صاحب ہم نے دونوں نے ایک لباس پہنا ہوا ہے، ہم ایک لمحے کے لیے سوچے کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا یار یہ اس دفتر میں بیٹھا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں زندگی میں ہر چیز کیا پلس نہیں ہوئی. آپ ذرا پیچھے جائیں، آپ کی ہر چیز پلس ہوئی ہے. کئیوں کی سواریاں بہتر ہو گئی ہوں گی، کئیوں کی آپ اکیلے ہوں گے شادی ہوئی ہوگی. میں اکثر بیگم کہتے ہیں یار ہم دونوں اکیلے کھڑے تھے کبھی. یہ کہاں سے اولاد آ جاتی ہے؟ اللہ کے کتنی بڑے انعام ہے، اللہ اولاد دے دیتا ہے. یہ رزق کہاں سے آ جاتا ہے، وسائل کہاں سے آ جاتے ہیں. یہ یہاں پاس ایک چائنیز ریسٹورینٹ ہے تو مجھے یاد ہے کہ میں بیگم نا شادی ہوئی تو موٹر سائیکل پہ کھانا کھانے باہر نکلے نا تو ایک ہی موٹر سائیکل ہماری لگی، ساری گاڑیاں تھیں. میک کونگ ہے، لنگ فونگ ہے، پتہ نہیں لنگ فونگ ہے. اس نے نا پتہ نہیں اس کے عجیب اس کے خیال میں آیا، اس نے کہا کہ جو موٹر سائیکل نکلوانے والا گارڈ تھا اس نے کہا صاحب آج گاڑی پہ نہیں آئے. میں کہا نہیں آج گاڑی پہ نہیں، ہمارا دل کر رہا تھا موٹر سائیکل، گاڑی تھی کوئی نہیں. میں کہڑی گاڑی. اچھا میں نے اس کو پھر بھی ٹپ نکال کے نا جی 100 روپیہ اس زمانے میں 15 سال پہلے. ایک دن میں ادھر ہی گاڑی پہ لگا، وہ بندہ ہی تھا. اب میری بیگم کہتی یار وہ وقت یاد کر ذرا، اللہ کی قسم میں رو پڑا کہ یا باری تعالیٰ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں، اگر میں وہ تھا تو یہ سارا کچھ کیا ہے. آپ آج گن گن کے مڑ کے دیکھیں آپ کو اللہ نے کتنا نوازا ہوگا، کتنی اس کی عطائیں ہوں گی، کتنی کرم نوازی ہوں گی، کتنی آسانیاں ہوں گی. کہاں کہاں پیدا ہوئے ہوں گے لوگ، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہاں پہنچ گئے ہیں سوچیں ذرا، اور کدھر جاتے جا رہے ہیں. کیا کیا اس زبان نے ذائقہ چکھ لیا ہوگا، کیا کیا آسانیاں مل گئی ہوں گی، کیا کیا ان آنکھوں نے نظارے دیکھ لیے ہوں گے، کیا کیا کانوں نے سن لیا ہوگا. تو آپ دیکھیں زندگی میں ہر چیز اچھی ہوئی ہے. اب اگر میں یہ گننا شروع کروں غلط کیا کیا ہوا ہے تو ہوں گی چیزیں، میں نہیں کہتا کبھی نہیں ہو سکتا کہ غلط نہ ہوا ہو، لیکن میں اگر صرف غلط کو ہی دیکھوں تو پھر میں وہ اشفاق احمد کے بابے کی اس مکھی کی مثال کہ مکھی کی 86 آنکھیں ہوتی ہیں بیٹھتی گند پہ، اس ذہانت کا فطانت کا مجھے کیا فائدہ کہ میں نے اپنے مائنڈ کو عادت ڈال دی ہے برا ہی سوچنے کی، کان کو عادت ڈال دی برا ہی سننے کی، زبان کو عادت ڈال دی برا ہی کہنے کی، اور برا ہی محسوس کرنے کی جسم کو عادت پڑ چکی ہے. تو یہ میری کم بختی ہے، پھر تو برا وقت شروع ہو گیا. آپ جب بھی ڈھونڈیں گے اچھا کیا کیا ہے، بڑا کچھ اچھا یقین کریں. آپ کو یہ بھی بڑے دعوے سے کہہ دوں یہ ملک بڑے چیلنج کا شکار ہے، لیکن جتنا کچھ اچھا اس ملک میں ہے نا شاید دنیا میں کہیں نہیں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں. عجیب بات دیکھیں، جتنی مرضی مہنگائی ہو گئی ہے
سارا کچھ کھایا جا رہا ہے، پھر بھی گوشت بکی جا رہا ہے، انڈے بکی جا رہے ہیں، دالیں بکی جا رہی ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ ابھی بھی اس مہنگائی کو ایک بڑے طبقے کو ہٹ نہیں کی. وہ اچھا ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے، اصل ہم مثال جو لوگ بھیک مانگے وہ ان کا کام ہے اصل میں. ایک کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کام ان کو وہ سوسائٹی کا فیس نہیں ہوتے. ہم آپ مڈل کلاس لوور مڈل کلاس ہی ایکچوئل فیس ہیں. اس سوسائٹی میں بہت زیادہ لوگ متوسط ہیں، چل رہی ہے، گزر رہی ہے. میرے والد کے زمانے میں 18,000 روپے تنخواہ ہوتی تھی، تب بھی 1800 روپے تنخواہ تب بھی گزری. آج چیزیں بڑھ گئی ہیں تب بھی گزری. میں کہنا یہ چاہوں گا کہ آپ شکر گزار ہیں، اتھوپیا میں بھی ہیں تو خوش ہیں. آپ شکر گزار نہیں ہیں، آپ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں بھی ہیں، آپ خوش نہیں ہوں گے. شکر گزاری کا پازیٹیوٹی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اور شکر صرف مال کا ہی نہیں ہوتا. دیکھیں آپ کے 4 سجن ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں. آپ سوچیں کہ اگر آپ کے 4 سجن ہیں آپ کی خوشی میں شامل ہو جاتے ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں ادھر ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے، آواز مارے 100 بندہ آ جائے گا. چھوٹی بات. حضرت علی کے بقول دنیا میں اصل دولت والا وہ ہے جس کے دوست ہیں، غریب وہ جس کا ہے ہی کوئی نہیں. تو آپ اگر آپ کی زندگی میں عزت ہے، شناخت ہے، گناہوں پہ پردہ ہے، بدنامی نہیں ہے اور زندگی چلتی جا رہی ہے، شکر کریں. تو شکر گن گن کے شکر کرنے والا نا امید نہیں رہ سکتا، وہ پازیٹیو ہو جاتا ہے، پازیٹیوٹی بانٹنے لگ پڑتا ہے. لیکن جو صرف منفی دیکھ رہا ہے، یقین کریں وہ نہیں مثبت ہو سکتا. اس لیے عادت ڈالنے کی بات ہے. میں ایک اکثر تجربہ ڈاکٹر صاحب کراتا ہوں. کبھی ایسا ہوگا کہ میں آپ کے دوستوں کو سب، یہ تمہاری ٹیم کو انوائٹ اسی ورک شاپ میں کر لوں گا. وہ گریٹیٹیوڈ پہ ایک ورک شاپ پورے دن کی ہم کرتے ہیں، آدھے دن کی. اس میں اکثر ایکسرسائز کرتا ہوں، سب کو کہتا ہوں جلدی سے نام لکھیں، جو لکھ لے اونچی آواز سے یس کہہ دیں. میں نے لکھ لیا، سارے لوگ اپنا نام لکھ، قاسم علی شاہ یس. میں انہیں ساتھ ہی کہتا ہوں آپ الٹے ہاتھ سے ذرا یہ نام لکھ کے یس کریں. وہ کھپ جاتے ہیں، اتنا ٹیڑھا میڑھا لکھا جاتا ہے. میں انہیں ایک بات کہتا ہوں، جو کام آپ ایک عرصے سے کرتے آ رہے ہیں وہ آسان ہے آپ کے لیے. جو کام آپ نہیں کرتے بڑا مشکل. کئیوں کے لیے شکر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کہنا کیتا ہی نہیں کرتے. کہنا کدا شکر کیڑا شکر، مر گئے کھپ گئے. ٹھیک ہے جی، مسئلہ تو ہر ایک دن حال ہے. میں تمہیں کہہ رہا جڑا بڑا خوش ہوتے نا ایک مسئلہ چل رہا ہوتا جی. جو کہہ کے لگوا رہا ہوتا اس کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. آپ کا شکر ہے آپ پازیٹیو.